ناظرین اکرام السلام علیکم۔ ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان اس پورے ایک گھنٹے کے سفر میں آپ کے ساتھ، اور ناظرین آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے کے لیے اور ہمارے آج کے بہت اہم موضوع پر ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے مولانا عبداللہ طارق صاحب اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں۔ ہم مولانا عبداللہ طارق صاحب کا اسٹوڈیو میں پرتپاق خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ ناظرین راہ نجات میں کل ہم نے عمرہ کی فضیلت اور اس کے طریقے پر گفتگو کی۔ عمرہ کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بڑی آسانی کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے کہ عمرہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو عمرہ سے پہلے سرزد ہوئے، اس سے پہلے کیے گئے۔ عمرہ کو چھوٹا حج بھی کہا جاتا ہے، یعنی حج اصغر بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال عمرہ کے تعلق سے کئی سارے سوالات ہیں جن کے جواب کے لیے مولانا صاحب کا رخ ہمیں کرنا ہوگا، اور آغاز اس بات کے ساتھ کریں گے کہ مولانا صاحب سب سے پہلے تو ہم عمرہ کا اب تک جو ہم نے بات کی ہے مختصر اس کا ایک مرتبہ پھر بیان فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیے، عمرے کے لیے احرام تو اسی طرح باندھا جائے گا جس طرح سے حج کا یا حج اور عمرے کا ملا کر باندھتے ہیں، اسی طرح سے احرام باندھا جاتا ہے۔ اور کل بھی یہ بات تھوڑی سی وضاحت کی تھی ہم نے، اور آج پھر بتا دوں کہ احرام ان کپڑوں کا نام نہیں ہے جو ہم پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ احرام تو ایک عمل ہے، وہ نیت کی جاتی ہے تو احرام ہوتا ہے۔ جی، اس کے لیے جو ڈریس ہے، اس کے لیے جو یونیفارم ہے، وہ دو کپڑے ہیں، یعنی اس عمل کا حصہ احرام ہے۔ ہاں، لیکن احرام جس کا نام ہے وہ ہے نیت کرنا۔ نیت کرنے کا نام۔ اس وجہ سے احرام لنگی جو باندھی جاتی ہے وہ سفید ہونا ضروری نہیں، لیکن عام طور پر سفید پسند کیا جاتا ہے، اور حدیث شریف میں بھی ہر معاملے میں سفید کپڑے کو پسند کیا گیا ہے۔ وہ ایک تو نیچے باندھا جائے گا، اور اس میں جو گرہ لگائی جاتی ہے، ابھی ہمارے کچھ بھائی ذکر کر رہے تھے کہ جن لوگوں کو لنگی باندھنے کی عادت نہیں ہے ان کا تو تہمند کھل کے گر جائے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں اس سفر میں بھی ایک بڑے میاں ایسے ملے تھے جن کو لنگی باندھنے کی عادت نہیں تھی، تو میں نے اس کی گرہ لگا دی تھی، گول گانٹ کہتے ہیں جسے، وہ گرہ لگا دی اور اس کے بعد اس کو اٹکا دیا۔ میں نے کہا تم ہفتے بھر بھی اسے خود نہیں کھولو گے تو گرے گا نہیں۔ تو جس طرح سے بھی ہو اس کو ٹھہرانا ہے۔ کچھ لوگ بیلٹ بھی باندھ لیتے ہیں، چمڑے کی بیلٹ یا کپڑے کی یا کسی طرح کی بھی، وہ بھی لگا سکتے ہیں۔ اچھا، ایک سوال مولانا صاحب یہاں پر، انڈر گارمنٹس پہنے جا سکتے ہیں احرام کی حالت میں؟ نہیں، وہ بھی نہیں پہننا چاہیے، پہنے جا سکتے، چونکہ انڈر گارمنٹس سلے وہ ہوئے بھی سلا ہوا ہوتا ہے، اور جسم کی ساخت کے مطابق سلا ہوا کوئی کپڑا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ دونوں پہننے کے بعد جب ہم نے یلملم سے پہلے، یلملم جو ہے میقات کہلاتی ہے، چاروں طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کے چاروں طرف کچھ حدیں مقرر کر دی ہیں، اور وہاں پہنچنے کے بعد جو لوگ احرام کے لیے پھر سے نکلنا چاہتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، تو مسجد عائشہ یا کسی دوسری طرف جا کر وہاں سے احرام باندھ کر پھر آتے ہیں۔ تو ایئرپورٹ پر پہنچ کر ہم نے وضو کیا یا غسل کیا، اور اس کے بعد وہ کپڑے دو استعمال کر لیے۔ یہ بات بھی کل بتائی جا چکی ہے کہ عورتوں کا احرام جو ہے وہ انہی کپڑوں میں جو وہ پہنے ہوئے ہیں اس میں ہوتا ہے، اور یہ پہننے کے بعد ہم جہاز میں سوار ہو گئے۔ سوار ہوتے ہی بھی نیت نہ کیجیے تو اچھا ہے، کسی وجہ سے جہاز کی تکنیکی خرابی کی وجہ سے دیر ہو کچھ ہو تو وہ پابندیاں تو پھر وہ فوراً شروع ہو جائیں گی نیت کرتے ہی۔ صحیح فرمایا۔ اس وجہ سے جب روانہ ہو جائے جہاز تو صحیح وقت تو اس کا آئے گا اصل جب وہ یلملم سے جہاز گزرے گا، اور اس میں چونکہ عمرے والے ہر جہاز میں کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں، تو جو جاننے والے ہیں وہ بتا دیتے ہیں، یا سعودی ایئر لائن کا جو طیارہ ہوتا ہے وہ اسٹاف بھی بتا دیتا ہے کہ یہاں سے آپ نیت کر لیجئے، لیکن اکثر لوگ اس سے پہلے ہی نیت کر لیتے ہیں۔ جب جہاز جو ہے اپنے رن وے پہ پہنچ گیا، اپنے سطح پہ پہنچ گیا، تو اس کے بعد نیت کر لیتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال مولانا صاحب یہ ہوتا ہے کہ کیا جہاز میں سوار ہوتے وقت تلبیہ شروع کر دیں، یا پھر جہاں سے نیت کرے وہاں سے تلبیہ شروع کریں؟ جب نیت کی آپ نے اس وقت سے آپ کا عمرہ شروع ہوا، اور اس وقت سے ہی لبیک کہنا چاہیے۔ اور وہ طیارے میں اگر ہم بیٹھے ہیں، جہاز میں اگر ہم بیٹھے ہیں، تو اس میں کیا بآواز بلند تلبیہ کہہ سکتے ہیں؟ بس اتنی آواز کافی ہے، جیسے میں آپ بات کر رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک، یہ کہتے رہیے، اتنی چیخ پکار کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ بے آرام ہو جائیں یا کوئی آدمی سو رہا ہے تو پریشانی ہو۔ ہمیں اپنے رب العالمین کے سامنے
سامنے اپنی حاضری کی اطلاع دینی ہے، اس کے لیے چیخنا ضروری نہیں ہے، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد لوگ جوش میں لبیک اللہم لبیک چیخ چیخ کے بھی کہتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں، اپنے جوش کا اظہار جس طرح سے بھی ہوتا ہے۔ اور وہاں پہنچنے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ آپ فوراً حرم شریف میں جائیں۔ اگر مثال کے طور پر ایسے وقت پہ پہنچے ہیں کہ تھکے ہوئے ہیں، آرام کرنا ہے، ہوٹل میں جا کے سامان ومان رکھ رہے ہیں، آرام بھی کر لیا آپ نے، تو صبح تہجد کے وقت یا فجر کے لیے تو اٹھ کے جانا ہی ہے، اس وقت جائیے، نماز پڑھیے، اور نماز سے پہلے اگر وقت ہے تو طواف کر لیجئے۔ جب آپ مطاف میں پہنچ گئے اور طواف آپ نے شروع کر دیا تو آپ کا تلبیہ پورا ہو گیا۔ اور اس کے بعد کل بھی یہ بات آئی تھی، اور ہمارے بہت سارے بھائی جو ہیں ایک چکر کو ایک طواف کہتے ہیں۔ میرے ذہن میں بھی سوال یہ ہے کہ ایک طواف سے مراد کیا ہے؟ طواف سے مراد ہے 7 چکروں کا مجموعہ۔ 7 چکر جب ہوں گے تو ایک طواف ہوگا وہ، اور ایک چکر کا نام ہے ایک شوط، شین واو اور طا، یہ شوط کہلاتا ہے۔ شوط کا مطلب ایک چکر، ایک چکر، جی، جو ہم نے وہاں استلام کر کے یا بوسہ دے کے حجر اسود کو وہاں سے شروع کیا ہے، تو پھر ہم گھومتے ہوئے جب وہیں پر ایک چکر پورا ہوا تو ایک شوط ہوا۔ ایسے 7 چکر جب پورے ہوں گے تو ایک طواف کہلائے گا وہ۔ جس طرح سے نماز میں ایک رکعت کوئی چیز نہیں ہے، جی جی، کم سے کم 2 رکعت یا 3 یا 4 ہوتی ہیں، اسی طریقے سے طواف میں ایک شوط کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر ایک شوط آپ نے کر کے کسی وجہ سے آپ نے روک دیا تو وہ کسی گنتی میں نہیں نامکمل ہے، جی، یعنی 7 چکر لگیں گے تو ایک طواف ہوگا۔ اچھا، ایک سوال ہے، حجر اسود سے ہم بائیں طرف سے ہم طواف کا سلسلہ شروع کریں یا دائیں طرف سے طواف کا سلسلہ؟ دیکھیے، جب ہم یوں کھڑے ہوئے ہیں تو حجر اسود سے تھوڑا سا بائیں طرف کھڑے ہوں گے، ہلکے سے، جی جی، اس لیے کہ کہیں تھوڑا سا کم نہ رہ جائے۔ جی جی جی، تو اس کے سامنے پہنچ کے جو ہم نے استلام کیا، پھر یہاں سے یوں چلیں گے، اپنے داہنی طرف سے چلیں گے، اپنی داہنی طرف سے چلیں گے۔ دوسری بات ہے، طواف کے وقت کن کلمات کا اہتمام کرنا چاہیے؟ اس وقت میں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہم نے اور شروع کیا، جی جی جی، اور اس وقت میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہاں پر کچھ چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی تقسیم کی جاتی ہیں، جس میں پہلے شوط کی یعنی پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، اگر وہ بھی پڑھ لی جائے تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی مقرر نہیں ہے کہ یہی دعا پڑھی جائے گی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا، یا استغفار کے کوئی سے بھی الفاظ، یا اللہ کی تعریف کے کلمات، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو چیزیں بتائی جاتی ہیں وہ بھی پڑھیں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے چلیں۔ جی، جب 7 چکر پورے ہو گئے تو پھر وہاں سے اب آپ مطاف سے نکل آئیے، اور کچھ لوگوں نے کتابوں میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں اس میں الفاظ تھوڑے سے غیر محتاط ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مقام ابراہیم کے پاس، یہ لفظ غلط ہے۔ مقام ابراہیم کے پاس تو طواف چل رہا ہے، ہزاروں آدمی ادھر سے ادھر چکر لگا رہے ہیں، آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے وہاں، تو آپ لوگوں کے لیے مسئلہ اور لوگ آپ کے لیے مسئلہ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہم نے دیکھا اس دوران بعض لوگ وہیں نماز پڑھنے، ارے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ مقام ابراہیم کے پاس پڑھنی ہوتی ہے اس لیے پڑھ رہے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے، مقام ابراہیم کے پاس ہرگز نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مطاف میں کہیں بھی، مطاف کے باہر بھی، مسجد حرام کے اندر کہیں بھی پہنچ کر آپ مقام ابراہیم اور کعبۃ اللہ دونوں ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ جیسے اس طرح یہ ٹیبل ہے، یہ بھی سامنے ہے، اور یہ کیمرہ بھی سامنے ہے، یوں ایک لائن میں ہوں، چاہے آپ کتنی ہی دوری پر ہوں۔ تو اس طرح، اور یہ بھی بتایا گیا ہے، کتابوں میں یہ بات وضاحت کی گئی ہے کہ کسی وجہ سے، بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو تو پورے مسجد حرام کے اندر کہیں بھی آپ پڑھی جا سکتی، کہیں بھی 2 رکعت پڑھی جا سکتی ہیں۔ یہ 2 رکعت واجب الطواف کہلاتی ہیں، یہ ضروری ہے، یہ نیت کرنی ہوگی۔ جی، اس سے فارغ ہو کر پھر ہم چلیں گے سعی کے لیے، اور سعی شروع ہوتی ہے، صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں۔ عمر صاحب، یہاں سے آگے بڑھنے سے پہلے اس نماز کی نیت جاننا چاہتا ہوں، کیا نیت کرنی ہوگی؟ بس نیت یہ کرنی ہوگی، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز واجب الطواف، بس یہ نیت کرنی ہوگی، اور سکون سے نماز پڑھیے اور اللہ تعالی سے دعا کیجیے، اور یہاں سے فارغ ہو کر پھر اب حرم شریف کے اندر تقریباً مل گیا ہے وہ حصہ بھی، گویا مسجد کا حصہ بن گیا ہے جہاں ہم سعی کرتے ہیں۔ اور سعی جو ہے صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں، اور وہ اب بھی نظر آتی ہیں۔ مروہ صفا تو زیادہ واضح نظر آ رہا ہے پہاڑی حصہ، لیکن مروہ میں بھی جا کے وہاں چونکہ وہ
نوکدار پہاڑی تھی وہ، اس لیے گورنمنٹ نے اس کے اوپر کچھ ایسی چیز لگا دی ہے کہ وہ دیکھنے میں تو نظر آتا ہے پہاڑ، لیکن اس پہ زیادہ چبھتا نہیں ہے، چبھتا نہیں ہے جی. ہاں وہ ان دونوں کے بیچ میں دوڑ لگا. سعی کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا جی. ہاں، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑ پڑو اللہ کی یاد کے لیے، سورہ جمعہ میں ہے. تو سعی کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا. جہاں حضرت اسماعیل کی والدہ محترمہ دوڑی تھیں دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَابْدَؤْا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے اس طرح سے تم بھی شروع کرو. یعنی صفا کا نام پہلے لیا ہے قرآن مجید میں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم بھی اسی طرح شروع کرو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا. پہلے صفا سے شروع کرو گے مروہ تک. اچھا، حرم شریف میں کعبۃ اللہ کا جو طواف ہوتا ہے وہ تو حجر اسود سے چل کر حجر اسود تک ایک چکر ہوتا ہے، لیکن یہاں کا معاملہ یہ ہے کہ صفا سے چل کر مروہ تک اور مروہ سے چل کر صفا تک دو ہو گئے جی. ہاں، ایک جانا ایک آنا، دو ہوتے ہیں. اس طرح سے ختم ہوگا مروہ پہ جا کر، اور وہاں پہنچ کر پھر وہاں فوراً ضروری نہیں ہے. مردوں کو تو بال منڈانا زیادہ اچھا ہے جی، یعنی اس طرح پھروانا، لیکن اس بات کی بھی اجازت ہے کہ مشین سے یا کسی طرح سے قینچی سے کاٹ لیے جائیں تو بھی ادا ہو جائے گا. یہاں پہنچ کر عمرہ پورا ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے. عورتوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے سے بال اپنی لٹ لے کر اور قینچی سے کاٹ لیں، اس سے ان کی ادائیگی ہو جاتی ہے. صحیح کے تعلق سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو بزرگ ہیں بیمار ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اس میں صحیح کا مطلب دوڑنا ایک لفظ ہے، لیکن دوڑنا ہی ضروری نہیں ہے. بیچ میں ایک حصہ آتا ہے جہاں ہری بتی گورنمنٹ نے لگا دی ہیں، اتنے حصے میں ذرا تھوڑا سا تیز رفتار چلنا ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی دوڑ نہیں سکتا تو تھوڑا سا تیز چل لے وہاں پر. مقصد وہاں یہ ہے کہ چونکہ حضرت اسماعیل کی اماں جان نے بچے کو دیکھنے کے لیے وہ حصہ جب وہ گہرائی میں پہنچ گئی، ذرا نیچا ہے وہ حصہ، تو بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا. تو اس خطرے سے کہ کوئی جانور خدا نخواستہ پریشان نہ کرے بچے کو، تو وہاں دوڑ کے جلدی سے آگے بڑھی تھی کہ اوپر اٹھ کے اونچائی پہ جا کے پھر دیکھ لیں. چلیے، یہاں تو عمرہ کی جو طریقہ عمرہ ہے وہ مکمل ہوا، لیکن کچھ سوالات ہیں ان پر ہم بات کرتے ہیں. ایک شخص 2 عمرہ کی نیت لے کر جاتا ہے تو کیا اس کو ایک ہی احرام میں نیت کرنی ہوگی یا احرام تبدیل کرنا ہوگا اور نیت الگ سے کرنی ہوگی؟ وضاحت. دیکھیے، احرام سے مراد آپ کی اگر چادر ہیں تو ان چادروں سے تو آپ کتنی بھی طواف کر سکتے ہیں، عمرے کر سکتے ہیں، طواف کر سکتے ہیں. چادریں تو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. جب بہت دن وہاں رہتے ہیں لوگ اور وہ میلا ہو جاتا ہے تو اس کو دھلوا سکتے ہیں، دھو سکتے ہیں. لیکن عمرے کی ایک نیت ایک مرتبہ میں کریں گے اور وہ پورا ہوگا. پھر اس کے بعد دوسرے عمرے کے لیے اس حدود سے باہر جانا ہوگا. پہلے باہر جانا ہوگا. جی، مثال کے طور پر مسجد عائشہ جانا ہو یا اور کچھ مقامات ہیں وہاں، یعنی حدود حرم سے باہر جا کر پھر ہم طواف اس کی عمرے کی نیت کر کے، اور کپڑے چاہے وہی رہیں جی، تو اس سے پھر آئیں گے، پھر یہ سارے عمل کیے جائیں گے. اور بال بھی دوبارہ آپ کو مشین چلوانی ہوگی، کٹوانے ہوں گے. ہاں، چاہے وہ ابھی ہم نے کل ہی کرایا تھا اور دوبارہ آج پھر عمرہ کر رہے ہیں تو پھر اب کل سے اب تک کوئی خاص بال تو اگے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اس طرح پھروانا ہوتا ہے. اگر والدہ کا کرنے جانا ہے یا پھر والد کا کرنا جانا ہے، کسی اور کا کرنے جانا ہے، تو اس عمرہ کی نیت کس طریقے سے ہوگی؟ بس نیت، عمل تو سارے وہی ہوں گے. نیت یہ کرنی ہوگی کہ پروردگار اسے قبول فرما میرے فلاں کی طرف سے، میری والدہ کی طرف سے، والد کی طرف سے، یہ نیت کر لیجئے. اور اس کے علاوہ وہاں رہتے ہوئے سب سے اہم افضل عبادت حرم شریف میں رہتے ہوئے، حرم مکی میں رہتے ہوئے سب سے بہتر عبادت جو ہے وہ طواف ہے. نفل نماز سے بھی زیادہ بہتر طواف کرنا ہے، اہم چیز وہ ہے. اب کچھ اور سوال ہیں. ایک جب ہم نے تمہیدی جملے اپنے ناظرین تک پہنچائے اس میں ہم نے یہ ذکر کیا کہ عمرہ سے پہلے جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو وہ معاف کر دی جاتے ہیں، تو ان گناہوں سے مراد کیا ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے، گناہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، 2 طرح کے گناہ ہوتے ہیں. ایک تو گناہ وہ ہیں جو ہمارے اللہ رب العالمین کے درمیان ہیں. ان کے لیے تو اللہ رب العالمین کا دربار بہت وسیع ہے اور واسع المغفرہ. بے شک. ان ربک واسع المغفرہ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا رب جو ہے بہت وسیع مغفرت والا ہے. بے شک بے شک بے شک. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اے پروردگار تیری مغفرت میرے گناہوں سے بہت زیادہ ہے. خدا پاک کے مغفرت کے سمندروں کے سامنے ہمارے گناہوں کے چھوٹے موٹے داغ دھبے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اس لیے کتنے ہی گناہ ہوں، ہمارے اور اللہ رب العالمین کے درمیان جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن پھر بھی بندے کی شان بندگی کا تقاضا یہ ہے
کہ وہ معافی بھی مانگے، ان سارے عمل کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگے اور شرمندہ ہو کہ پروردگار چاہے تو نے معاف کر دیا لیکن مجھ سے گناہ ہوا ہی کیوں؟ میری بندگی کا تقاضا یہ تھا کہ میں تیرا وفادار رہتا۔ جب ہم شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو بندوں کے درمیان کے حقوق ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا، یعنی حقوق العباد کی معافی حقوق العباد کی معافی ان چیزوں سے نہیں ہوتی، نہ حج سے ہوتی ہے اور نہ عمرے سے ہوتی ہے، نہ توبہ استغفار سے ہوتی ہے۔ اس کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ صاحب حق سے معافی لی جائے۔ اگر فرض کیجئے کسی کی رقم ہے 1,00,000 روپے کسی کے دبائے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے جا کے معافی مانگ لی اور معاف ہو جائیں تو اس طرح سے تو آپ دنیا کو لوٹ کھا جائیں گے۔ اس سوال کو پوچھنے کے پیچھے مقصد یہی تھا کہ جو حقوق العباد ہے ان کی پامالی اگر ہو جاتی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگی جائے اور اس کے دل کو خوش کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان کا مزاج سخت تھا، کسی کو ڈانٹ دیا لیکن ان کو یہ احساس ہوتا تھا کہ جتنی اس کی غلطی ہے اس سے زیادہ تو نہیں ڈانٹ دیا، تو اسے خوش کرنے کے لیے کچھ تحفہ دے رہے ہیں، کچھ اور کر رہے ہیں، ایسا کرتے تھے، اس لیے کہ جس دل کو ہم نے زخم پہنچایا اس کا مرہم فراہم کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ کسی کا مال رہ گیا ہے تو اس کو وہ مال واپس کیا جائے اور اس میں ناک کا مسئلہ نہ لایا جائے، بالکل وقار کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ وقار کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اور ہمارے درمیان کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کسی کا انتقال ہوتا تھا تو اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے نماز جنازہ پڑھ کر دعا کریں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کرتے تھے اس کے اوپر قرض تو نہیں، لوگ کہتے ہیں قرض ہے تو حضور فرماتے تھے اپنے بھائی کی نماز تم خود پڑھ لو، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ بہت بڑی بات۔ تو لوگ یہ کرتے تھے کہ کوئی نہ کوئی جس کو اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے وہ کہتا تھا کہ اللہ کے رسول اس کا قرضہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، میں ادا کروں گا، آپ نماز پڑھا دیجئے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے۔ تو اس لیے حقوق العباد کی طرف سے غافل کبھی ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہرگز نہ سمجھیے کہ ہم جا کے عمرہ کر لیں گے، حج کر لیں گے، اللہ سے معافی مانگ لیں گے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے ہیں جب تک کہ صاحب حق سے معافی نہ لی جائے۔ بے شک، لہٰذا پاک صاف ہو کر ایک دوسرے سے تلافی کر کے معافی اور یا پھر جو بھی مطالبہ ہے پورا کرنے کے بعد تب عمرہ کے سفر پر نکلنا چاہیے، عمرہ ہو یا حج ہو اس معاملے میں۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں حج اور عمرے کی بات نہیں، کل ہم مر جائیں گے یا جیتے رہیں گے یہ کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے ہر وقت اس بات کو صاف کر کے رکھیے، کسی کا کوئی مطالبہ ہمارے ذمہ نہ رہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ مولانا صاحب، حج سے واپسی پر یہ کہا جاتا ہے کہ اتنے پاک صاف آپ ہو جاتے ہیں جیسے نوزائیدہ بچہ، کیا عمرہ کے تعلق سے بھی یہی بات ہے؟ عمرے کے تعلق سے بھی انشاءاللہ یہی چیز ہے، اس لیے کہ اس کو بھی چھوٹا حج کہا گیا ہے، اور وہاں سے جب آدمی حاضر ہوتا ہے تو امید ہے کہ اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر معافی مانگ بھی لی جائے تو اور اچھا ہے۔ ایک آخری سوال یہ ہے کہ عمرہ پر جانے سے پہلے اور عمرہ سے آنے کے بعد کن چیزوں کو اپنانا چاہیے اور کن چیزوں سے گریز کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیے، عمرے کو جانے سے پہلے یا حج کو جانے سے پہلے تو حقوق کی ادائیگی سب سے پہلے ضروری ہے، سب سے اہم ہے۔ جی ہاں، پرانے زمانے میں تو لوگ یہ کہا کرتے تھے اور واقعہ بھی یہی ہے کہ کفن میں جس طرح سے سفید کپڑا ہوتا ہے تو کفن بردوش کہتے ہیں اس کو، کاندھوں پہ کفن ڈال کے جا رہے ہیں، یعنی گویا موت کی تیاری سے جا رہے ہیں۔ اس وقت تو چونکہ سفر بہت لمبا ہوتا تھا، اونٹوں پہ جاتے تھے یا گھوڑوں سے جاتے تھے یا پانی کے جہاز سے جاتے تب بھی کافی لمبا سفر ہوتا تھا۔ اب تو پھر گئے، پہنچ گئے، پھر سے آ گئے، ہفتے بھر میں 4-6 دن میں پورا ہو جاتا ہے سب کام۔ لیکن پھر بھی ہم جب ایک سفر پر جا رہے ہیں جو اندر اور باہر سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی ایک کوشش ہے، تو اس میں اچھا یہ ہے کہ ہم توبہ استغفار اللہ تعالیٰ سے بھی کر کے جائیں تاکہ وہاں کا رنگ پوری طرح سے، جتنا کپڑا صاف سفید ہوتا ہے اتنے ہی اس کے اوپر رنگ اچھا چڑھتا ہے۔ اس لیے سب حقوق سے فارغ ہو کر تمام ادائیگیاں کر کے جانا چاہیے، اور وہاں سے آنے کے بعد بھی اس بات کی کوشش کیجیے کہ جو روح کی تختی، جو دل کی تختی ہم صاف کر کے لائے ہیں اس کے اوپر کوئی گندی تحریر نہ لگے، اس پر کوئی داغ نہ آئے، اور ہم اس چیز کو محفوظ رکھیں۔ گناہوں سے بچنے کی ہمیشہ ہی کوشش کرنی چاہیے، لیکن حج و عمرے سے واپسی کے بعد خاص طور پر اس کا پرہیز کیا جائے، اور کوئی بھی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو جلدی معافی مانگ لی جائے۔ اس لیے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ گناہوں کے دھبے جب دل پہ لگتے رہتے ہیں تو بڑھتے بڑھتے وہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی وہ آیت پڑھی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ ان کی غلط حرکتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے۔ بے شک، بہت شکریہ مولانا صاحب، اللہ ہم سبھی کو
उम्रा और हज पर जाने की तौफीक अता फरमाएं। 2 कॉलर्स हैं और उनसे बात करने का वक्त हो गया। फुरकान साहब हमारे पहले कॉलर हैं। फरमाएं फुरकान साहब, क्या जानना चाहते हैं? वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं। खैर मक़दम आपका फुरकान साहब। मेरा सवाल ये है जी कि मेरे वालिद ने दूसरी शादी करी थी, 3 बहनें छोड़ी थी मुझे उन्होंने, तो मैंने उन्हें पाला पोसा, उनकी भी शादी करी। 2 सौतेली बहनों का आपने पाला पोसा? 3 बहनें थी, 3 बहनें, जी। तो मुझे मतलब अब मैं व्हील चेयर पे हूँ, मतलब कल बेड पे हूँ, मतलब उनको बड़ी अच्छी अच्छी जगह दिया शादी की, वो मुझसे खामा था कुछ बना के निकल रही है। जी आखिरी जुमले आपके हम तक नहीं पहुँचे हैं। हाँ, मेरा मतलब ये, वो मुझसे दुश्मना के निकलनी खामा खा की, मतलब परेशान करना, मतलब मैं बेड पे हूँ ना। परेशान करती बहनें? जी बहनें परेशान करती हैं। बहन बच्चों की शादी भी नहीं होने दे रही। बहुत शुक्रिया भाई, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है। मौलाना साहब से हम मशवरा करेंगे। बहन सलमा का सवाल पहले हम नोट कर लेते हैं। फरमाएं सलमा साहिबा, आपका क्या सवाल है? सलमा साहब। मेरा सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन। मेरा सवाल ये है कि हमारी उम्र 60 साल की हो चुकी है, 50-60 के अंदाजा, और हमको दाग की बीमारी है। बहुत दिनों से बहुत इलाज, दवा, हकीमी, हर एक चीज हम लोग करा चुके हैं, दवा दोनों, लेकिन ये कामयाब नहीं हो रहा है। सफेद दाग। बहुत शुक्रिया, आपका टीवी सेट खुला है इसलिए बात मुकम्मल नहीं हो पाएगी। आपके सवाल का मफहूम हम तक पहुंच गया है। जब आपके लिए कुछ लम्हों का इंतजार करना होगा है अस्मा की सवाल के साथ। इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। फरमाएं अस्मा साहिबा, क्या जानना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अस्मा साहिबा, फरमाएं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे जो इंग्लिश वाला लैट्रिन होता है, जी जी, उसमें मतलब बैठने से नापाकी हो जाता है कि पाक साफ रहते? और बाकी दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे एक बच्चा ऑपरेशन से हो गया है, ठीक है, और दूसरा भी ऑपरेशन से ही होने वाला है, तो उसमें जैसे बच्चे का ऑपरेशन करा लें तो उसमें बोलते हैं कि उम्रा नहीं होगा, हज नहीं होगा, तो बहुत से लोग गोली दवा खा के बच्चे खराब करते हैं, तो वो ज्यादा गुनाह है कि ये है? बहुत शुक्रिया बहन, बहुत अहम सवाल आपने पूछा और यहीं से अपनी बात का आगाज मौलाना साहब से करते हैं। जी देखिए, उम्रा नहीं होगा, हज नहीं होगा, नमाज नहीं होगी, ये तो सही नहीं है जी ये अलग चीज है। लेकिन वो कराना अगर मेडिकल मजबूरी है, तिब्बी जरूरत है, तब तो उसकी इजाजत है। लेकिन जहां तक हमें मालूम है, डॉक्टर लोग जो हैं वो 3 मरतबा तक कहते हैं कि गुंजाइश 3 ऑपरेशन हो सकते हैं। 3 ऑपरेशन से बच्चे 3 मरतबा हो सकते हैं। इसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो करा सकते हैं। ये चूंकि तिब्बी ज़रूरत है और शरीयत ऐसी किसी चीज़ का हुक्म नहीं देती जिससे आदमी की सेहत पर असर पड़े या तिब्बी ज़रूरत को भी वो मना कर दे, ऐसा नहीं है। जैसे बहन अस्मा ने जिक्र किया 2 ऑपरेशन की बात कही है, तो इससे अंदाज़ा ये होता है या तो जिस्म इस लायक नहीं है कि तीसरे बच्चे का वो अगर जिस्म इस लायक नहीं है, मिसाल के तौर पर सेहत बहुत कमज़ोर है, डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि ऑपरेशन की गुंजाइश नहीं है, तीसरा बच्चा पैदा होने की गुंजाइश नहीं है, अगर वाक़तन ऐसा है तो उसमें कोई गुनाह नहीं है, वो ऑपरेशन करा के यानी रुकावट डाली जा सकती है। जैसे इन्होंने बहन ने जिक्र किया गोली का या और दूसरे तरीक़े हैं, तो किन्हीं तरीक़ों को अपनाया जा सकता है मजबूरी की हालत में? हाँ, इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। 2 बहन अस्मा का एक सवाल बाकी है, लेकिन 2 कॉलर और हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुके हैं, उनके सवाल जमा कर लेते हैं। सलमा साहिबा हैं और बहन खदीजा हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। सलमा साहिबा फरमाएं। सलमा साहिबा, आप तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है तो जी फरमाएं, क्या सवाल है? सलमा साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं? ग़ालिबन नहीं है, राब्ता मुनक़ता हो गया है। बहन खदीजा से हम बात करेंगे। फरमाएं खदीजा साहिबा, क्या सवाल है आपका? हेलो। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं। जी, पहले तो मौलाना साहब को उम्रा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इनकी इबादतों को और दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मज़ीद इनके दर्जातों को बुलंद फरमाए। आमीन आमीन बहन। जी, मेरा सवाल ये है कि जहाँ तक मैंने सुना है कि कुरान में है कि जब गुनाह कर करके इंसान अपने आप पर जुल्म कर बैठे तो ए नबी आपकी बारगाह में हाजिर हों और आप इनके लिए इस्तग़फ़ार कर दें तो इनके गुनाह बख्शे दिए जाएंगे। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे लिए इसका तरीका किस तरह से होगा? क्या मदीना शरीफ की हाजिरी पर ही ऐसा हो पाएगा? बहुत शुक्रिया। जी मौलाना साहब। देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी
آپ کی ظاہری حیات میں تو اس وقت ممکن تھی، لیکن اس کے بعد بھی علماء نے اس کو یہی سمجھا ہے جو آدمی وہاں پہنچتا ہے تو گویا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اور امام نووی نے ایک شیخ عتبی بڑے اونچے بزرگ تھے، ان کا ایک واقعہ لکھا ہے اپنی کتابوں میں، اور یہ واقعہ کئی مفسرین نے بھی، قرطبی وغیرہ نے نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ذرا سا وقت لگ رہا ہے لیکن یہ واقعہ سنا دینا بہت سارے سوال کا جواب ہوگا. وہ شیخ عتبی وہاں بیٹھے ہوئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس، اور ایک دیہاتی آیا عرب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی دن بعد کی بات ہے. اس نے آ کے کچھ اشعار پڑھے اور پھر اس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول، حضور کو خطاب کیا، اللہ کے رسول قرآن مجید آپ نے ہمیں دیا، ہم نے وہ قبول کیا. اور اس میں ایک آیت یہ بھی تھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر انہوں نے جب اپنے اوپر ظلم کر لیا تھا، اگر اے نبی وہ آپ کے پاس آتے اور آپ خود بھی استغفار کرتے اور آپ بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو اللہ تعالیٰ کو مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا پاتے. میں نے اپنے اوپر بہت سارے گناہ کر لیے ہیں، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، میں خود بھی معافی چاہتا ہوں اللہ سے اور آپ سے بھی استغفار کی درخواست کرتا ہوں. اور یہ کہہ کے وہ دعا کر کے چلا گیا. شیخ عتبی جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کی ذرا آنکھ جھپکی اور انہوں نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں عتبی ذرا لپک کے جاؤ، اس آدمی کو بلاؤ اور اس کو بتاؤ کہ تمہاری مغفرت ہو گئی ہے. شیخ عتبی دوڑے تو وہ آدمی تو ہاتھ نہیں آیا، لیکن یہ واقعہ محفوظ ہو گیا کتابوں میں کہ گویا اس آنے کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونا مانا گیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اطہر کے اندر رہتے ہوئے استغفار فرماتے ہیں امت کے لیے. تو ان کے لیے یہ اطمینان کی چیز ہے کہ ہم آج بھی وہاں پہنچتے ہیں تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. اور تمام محدثین اس بات کو لکھتے ہیں کہ جو ادب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک کا آپ کی حیات ظاہری میں تھا، وہی ادب آج بھی ہے. وہاں پہنچ کر زور سے بولا نہ جائے، کوئی ایسی چیخ پکار نہ ہو، نہایت ادب سے وہاں جائیں اور استغفار کی درخواست کر سکتے ہیں. دو کالر اور ہیں، حیات صاحبہ ہیں اور سلمہ صاحبہ ہیں. فرمائیں بہن، کیا سوال ہے آپ کا؟ حیات صاحبہ فرمائیں. جی فرمائیں، کیا سوال ہے؟ وعلیکم السلام حیات صاحب. جی ایک تو یہ معلوم ہے قضائے عمری نماز جو ہے وہ کس طرح حساب آگے پڑھنی ہے. دوسرا اور دوسرا سوال یہ ہے سر کہ جیسے کل بھی آپ کو فون کیا تھا، آپ سمجھ نہ پائے کہ جیسے وہ ڈیٹ آف برتھ پوچھ کر اور جو کہتے ہیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگلا پچھلا کہ آپ کا یہ ہونا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ یاقوت اور وہ پہنی ہے کیا کہ ہیرا پننا کیا جائز ہے. بہت شکریہ، آپ کے دونوں سوال ہم نے نوٹ کر لیے ہیں. بہن سلمہ آپ بتائیے. وہی ہے جو میرے ایک چھوٹی سی لڑکی ہے، بہت ناٹی ہو گئی ہے، اس کی لمبائی کے لیے دوا. ٹھیک ہے. بچی کا قد چھوٹا رہ گیا ہے. دیکھیے اس کے لیے بہت سارے طریقے ہیں، حکیم لوگ، ڈاکٹر لوگ ان کی دوائیں بھی دیتے ہیں اور قد بڑھ بھی جاتا ہے. اور ایک طریقہ جو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کچھ پکڑ کے ان کو روزانہ صبح کو لٹکنا چاہیے، یہ بھی مفید ہوتا ہے. تو جو بھی تدبیریں اس کے لیے ہو سکتی ہیں وہ کریں، اور نماز حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں. وہ بچی بھی دعا کرے اور اس کو یہ سمجھائیے کہ اس بات کی وجہ سے کسی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو. اور اس کو دوسرے جو گھر کے ممبران ہیں ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کو کسی بھی صورت میں احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا. ایسی بات نہ کہی جائے گٹی ہے، جراسی سی ہے، مٹھی بھر کی ہے، ایسے الفاظ کہہ کر دل دکھانا ٹھیک نہیں، بلکہ اس کی دلجوئی کرنی چاہیے. حیات صاحب کا جو سوال ہے اس سے پہلے ہم ایک کالر اور ہیں، احسن صاحب ہیں، ان کا سوال اور نوٹ کرتے چلتے ہیں. خیر مقدم ہے آپ کا احسن صاحب، سوال پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، خیر مقدم آپ کا. جی ہمیں گیس کی پرابلم رہتی ہے تو وضو بار بار کرنا چاہیے کہ ایک ہی سے نماز؟ بہت شکریہ. وضو کی پریشانی ہے گیس کی وجہ سے. دیکھیے گیس کے لیے جو ہے بہت ساری چیزیں موجود ہیں، کھانے پینے کی دوا. ریا خارج ہوتی رہے، گیس خارج ہوتی رہے اور نماز ہو جائے، یہ اس صورت میں ہوتا ہے جبکہ ایک نماز کے بقدر بھی وقت ہمیں بیچ میں وقت نہ ملتا ہو. جی. اور اگر ایسا ہے کہ اتنا وقت مل جاتا ہے تو وضو کیجئے اور نماز پڑھ لیجئے. یہ صورت پیشاب میں بھی، یہ صورت ریاح میں بھی ہے کہ اگر مثال کے طور پر 1-2 منٹ بھی نہیں ملتے ہیں تو پھر اس کی گنجائش ہے کہ ایک دفعہ وضو کیجئے اور نماز پڑھ لیجئے اور ریاح خارج ہو تو کوئی حرج نہیں.
یعنی دوران نماز ریا خارج ہو جائے تو وضو تو ہو جاتا ہے، نماز بھی نہیں ہو پاتی، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر بہت زیادہ شدید پریشانی ہے تو اس صورت میں نہیں، پریشانی کا مطلب یہ کہ اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ ہم 2 رکعت 4 رکعت اس بیچ میں پڑھ لیں، جی تو پھر مجبوری مان کر اور اس کو ہم سمجھیں گے اس سے وضو نہیں ٹوٹا۔ آئیے 2 کالر اور بات کرتے ہیں۔ جمیلہ صاحبہ فرمائیں، آپ کا کیا سوال ہے؟ جمیلہ صاحب آپ نے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھیے۔ جی فرمائیں، ٹی وی کی آواز بند کر دیں سب سے پہلے اور اس کے بعد سوال پوچھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن جمیلہ، فرمائیں۔ مولانا صاحب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج بہت روز میں فون لگا ہے میرا۔ اللہ کا شکر ہے آپ سے ہماری بات ہو پا رہی ہے۔ سالوں سے کر رہی تھی فون، لگتا ہی نہیں تھا، آج لگ گئے۔ اللہ نے آج کا دن مقرر کیا تھا۔ بہن سوال کیا ہے آپ کا؟ مولانا صاحب کو بہت مبارک عمرہ۔ ماشاءاللہ، آمین۔ مبارکباد۔ جی آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ بہن جمیلہ آپ کا سوال کیا ہے؟ ہاں، میرے کو ایک خواب آیا تھا 2-3 روز پہلے، تو اس میں وہ ایسا نا بہت بڑا مکان دکھ رہا تھا، بکرا تھا، تو وہ لال کلر کا بکرا تھا، بہت تیزی میں چھوٹ کے بھاگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے مولانا صاحب؟ مشتاق صاحب خیر مقدم آپ کا سوال پوچھیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام مشتاق صاحب، خیر مقدم آپ کا سوال پوچھیے۔ ہمارا سوال ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی والدہ کو ابھی لے کے جا رہے ہیں 2 تاریخ کو عمرے پہ، تو ان کو ہم ویل چیئر پہ جو طواف کرائیں گے تو کیا انہی کے ساتھ میں ہمارا بھی طواف ہو جائے گا یا ہم کو دوبارہ طواف کرنا پڑے گا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے ہمارا جی کہ کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ نماز اپنی وہاں الگ پڑھو، ان کے پیچھے نہ پڑھو، ایسا کیا کچھ ہے؟ کیا ہم ان کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں یا الگ پڑھنی پڑے گی، کیا ہے؟ ٹھیک ہے مولانا صاحب، دونوں ہی سوالات کا جواب ہم پہلے دیتے ہیں۔ دیکھیے، جب ہم نیت کر رہے ہیں تو اپنی بھی نیت کر لیجئے اسی میں، اس لیے کہ چکر آپ بھی لگائیں گے اور ان کے بھی چکر ہوں گے، تو ان کو بھی نیت کرنی چاہیے اور آپ کو بھی نیت کرنی چاہیے، ایک ساتھ دونوں کے چکر ہو جائیں گے تو آپ کا طواف ہو جائے گا۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، حرم شریف میں وہاں کے امام کے پیچھے ہی نیت کر کے نماز پڑھنی چاہیے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اپنی نماز الگ پڑھیں۔ کسی وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے، کوئی مجبوری ہے، حالانکہ وہاں پہنچنے کے بعد اس بات کی کوشش کی جائے کہ بازاروں میں گھومنا، خریداری کرنا، آرام زیادہ لمبا کرنا، چائے پینے اور کھانے میں ٹائم زیادہ برباد کرنا، جماعت نکل جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں ہم پہنچے ہیں تو عبادت کے لیے اصلاً پہنچے ہیں، اس لیے ہر لمحے کی قدر کیجیے، جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھیے۔ وہ جو لوگ ایسا سوچتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ جمیلہ بی کا جو خواب تھا وہ مناسب آپ تک پہنچ گیا، مکان اور لال بکرا انہوں نے دیکھا ہے اور وہ بھاگ رہا ہے۔ دیکھیے، ایسا شبہ ہو رہا ہے کہ آپ نے کسی وقت میں بکرا رائے خدا میں قربان کرنے کی نیت کی تھی، اگر ایسا ہے یاد کر لیجئے، اور اگر یاد نہ آئے تب بھی رائے خدا میں ایک بکرا قربان کر کے اور اس کا گوشت لوگوں کو کھلا دیجئے، تو امید ہے اس خواب کی ہدایت پر عمل ہو جائے گا۔ 2 کالر اور ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں، فرمائیں آپ کا کیا سوال ہے؟ سلیم صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں۔ جی میں یہ پوچھ رہا تھا کاروبار کی طرف کے لیے کوئی دعا ایسی بتا دیں کہ کاروبار کی خیر و برکت کے لیے۔ کام سے بہت پریشان ہیں۔ شکریہ سلیم صاحب۔ یہ وہ پتہ نہیں چوتھے بارے میں کوئی صورت بتائی تھی، وہ پتہ نہیں کون سی صورت ہے گی۔ کس کے بارے میں دہرا دیجئے؟ وہ دھیان نہیں آ رہی، پتہ نہیں کس چیز کے لیے؟ قرآن میں 12واں پیج ہے یا 4تھا پیج ہے؟ نہیں، کس کام کے لیے؟ کاروبار کی طرف کاروبار کے لیے۔ جی مولانا صاحب سے ہم رہنمائی لیں گے اس تعلق سے۔ بہن سلمہ آپ کا بھی خیر مقدم، سوال پوچھیے۔ سلمہ صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں تو سوال پوچھیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی تو مجھے اپنی امی کے بارے میں جاننا تھا، ان کی طبیعت خراب رہتی ہے بہت، اور مولانا صاحب کو مبارکباد دے رہی تھی۔ شکریہ، اللہ مبارک، جزاک اللہ۔ جی بہت شکریہ، آپ کے دونوں سوال آ گئے ہیں مولانا صاحب، مبارکباد آپ کو ایک مرتبہ پھر سلمہ صاحبہ کی طرف سے اور تمام ناظرین کی طرف سے، سب کی طرف سے ہم مبارکباد قبول کرتے ہیں، آمین کہتے ہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو، آپ لوگوں کو بھی وہاں کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ دوسرا، امی کی طبیعت کے تعلق سے فکر مند ہے بہن۔ دیکھیے، امی کی طبیعت کے لیے آپ نماز حاجت پڑھا کریں، اور یا شافی یا کریم یا ارحم الراحمین یہ پڑھ لیا کریں، اور وہ جو ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا عرض کی تھی، کل بھی بتائی تھی، وہ پڑھ لیا کریں۔
تو इंशाअल्लाह ताला शिफा होगी इंशाअल्लाह ताला। सलीम साहब का सवाल भी कारोबार में खैर बरकत के ताल्लुक से कोई दुआ? देखिए, कारोबार के सिलसिले में कई दफ़ा हम ये बात कह चुके हैं कि कभी कभी खुद हमारी मेहनत में थोड़ी सी कमी होती है। जी जी जी। हमारे कारोबार के तकाजे से हमें कितने वक्त उठना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, जद्दोजहद में कमी ना छोड़िए जी। उसके अलावा नमाज तौबा बार बार पढ़िए, इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़िए। कुरान मजीद में कई जगह इस्तिग़फ़ार के साथ रोज़ी को जोड़ा गया है जी। और या अल्लाह या रहमानु या रज़्ज़ाक़ु फजर की नमाज के बाद 313 मरतबा पढ़िए कम अज़ कम, जब तक काम शुरू ना हो जाए। काम शुरू होने के बाद भी कम अज़ कम 101 मरतबा ज़रूर पढ़ते रहा कीजिए। फजर की नमाज वक्त पर पढ़िए। फजर की नमाज के सलाम फिरने से लेकर सूरज निकलने तक के दरमियान का जो वक्त है, ये अल्लाह की तरफ से रोज़ी तकसीम होने का है। ये वक्त हमारा सो कर नहीं गुजरना चाहिए। अल्लाह ताला से उस वक्त में ये पढ़ें, इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। ये कुरान मजीद की एक आयत है जो रोज़ी के लिए बहुत मुफीद है। ये पढ़ा कीजिए। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको कुशादा रोज़ी अता फरमाए। हयात साहब के दो सवाल हैं। एक सवाल तो ये है क़ज़ाए उम्री का तरीक़ा उन्होंने जानना चाहा है, और दूसरा उन्होंने मुस्तक़बिल के बारे में जो है। अच्छा जी जी। देखिए, क़ज़ाए उम्री का तरीक़ा ये है कि मिसाल के तौर पर आपकी उम्र 15 साल में बालिग माना गया है, या तो जो अलामतें हैं बालिग होने की वो हो जाएं, वरना कम से कम 15 साल पे बालिग होता है आदमी। और 30 साल में हमें तौफीक हुई कि हम नमाज की जो गफलत है उसे दूर करें, तो ये टाइम हम लगाएंगे कि तकरीबन 10 साल होता है। उसमें हम कभी पढ़ते थे कभी नहीं पढ़ते थे। आपने अंदाज़ा किया कि 5 साल की नमाजें हमारी बाकी हैं जी। और ये सोचकर चाहे हर नमाज के साथ एक नमाज पढ़ लीजिए, और चाहे जब मौका मिल जाए, किसी वक्त में मिला 10 नमाजें पढ़ ली हमने, उस वक्त में सुन्नतें और नवाफिल नहीं पढ़े जाते हैं, फ़र्ज़ ही पढ़े जाते हैं। बस ये नियत कीजिए कि नियत करता हूँ मैं ज़िंदगी में छूटी हुई सबसे पहली फजर की नमाज की जी, और ये कह के आपने नियत बांध ली। अब जब सबसे पहली अदा हो गई तो उसके बाद जो बची हैं उनमें सबसे पहली वही है जी जी। तो सबसे पहली कहते जाइए, सबसे आखिर की कहते जाइए। इस तरह से ज़ोहर के वक्त कोई भी हो और असर मगरिब के बीच में भी क़ज़ा नमाज पढ़ी जा सकती है। ये भी आयत है जी। हाँ, तो ये पढ़ के, और हो सकता है कि जल्दी ही आप फारिग हो जाएं। कुछ लोग ये कहते हैं फजर के साथ फजर पढ़ लो, ज़ोहर के साथ ज़ोहर पढ़ लो, ये ज़रूरी नहीं है। किसी वक्त भी कोई सी भी नमाज पढ़ी जा सकती है, लेकिन कोई भी एक तरतीब बना लें और उसका हिसाब रखें, या उसका हिसाब रखें। और जब आपने अंदाज़ा किया कि तकरीबन मेरी 5 साल की मैंने समझा था और 5 साल की पूरी हो गई हैं, तो 2-4 मरतबा 2-2 रकात नमाज तौबा पढ़ के अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लीजिए। परवरदिगार, नमाज़ों की गिनती मैंने पूरी कर दी है, ताख़ीर के लिए मैं तुझसे माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह ताला उम्मीद है माफ़ फरमा। अल्लाह हम सभी को फ़र्ज़ नमाज अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्मा साहिबा का एक सवाल बाकी था अंग्रेज़ी टॉयलेट में पाकी के लिहाज से। जी, अभी उनका एक सवाल भी बाकी है। उन्होंने पूछा था, जो हाथ देख कर या हिसाब पूछ कर या तारीख़ पैदाइश मालूम करके जो लोग गैब की बातें बताते हैं, वो तो जायज़ नहीं है। गैब को सिवाय खुदा पाक के कोई नहीं जानता। अलबत्ता पत्थरों के सिलसिले में अगर कोई तारीख़ पूछ के कोई पत्थर बताता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। वो उसकी मुनासिबत और उसकी तारीख़ वगैरह से पत्थर इस्तेमाल कर लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। हदीस में भी बाज़ पत्थरों के बारे में, अक़ीक़ के बारे में, फ़िरोज़ा वगैरह के बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पसंद फरमाया है। लेकिन तासीर बहरहाल अल्लाह के हुक्म से आती है। पत्थरों के इस्तेमाल में भी अल्लाह ताला ने तासीर रखी है। जैसे दवाओं में तासीर रखी है, ऐसे उनमें भी तासीर है। वो इस्तेमाल कीजिए, अल्लाह के करम से उम्मीद रखिए। 2 कॉलर और हैं, रुखसाना साहिबा हैं और अल्ताफ़ साहब अपने सवाल के साथ मौजूद हैं। रुखसाना साहिबा, खैर मक़दम, आपका सवाल पूछें। जी फरमाएं। रुखसाना साहिबा सवाल पूछें। रुखसाना साहिबा, खैर मक़दम, आपका जल्दी से सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो एक जगह जमीन में आदमी सोए हैं, तो उसमें मैं खड़ी हुई हूँ, एक आदमी, एक औरत और खड़ी हुई मेरे पास में, वो चली गई। झट से मैंने लोटा उठाया, वजू करी, वजू करते हुए पूरी वजू कर दी, पैरों के लिए पानी नहीं बचा। तो फिर एकदम से आगे सूरज दिखाई दे रहा। एक सवाल और है, बस एक ही काफ़ी है, चूँकि इस ख्वाब का मसला है और ख्वाब जब मुकम्मल तौर पर पहुंच जाता है और उसमें कुछ अधूरापन रहता है तो फिर वो उसमें ताबीर में परेशानी होती है। अल्ताफ़ साहब का जल्दी से हम सवाल ले लेते हैं और उसके बाद मौलाना साहब की तरफ रुख करेंगे। फरमाएं अल्ताफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाएं, क्या सवाल है? मेरे 3 सवाल है। पहला सवाल ये है कि ज़मज़म का पानी ठहर कर क्यों पीते हैं, और दूसरा सवाल ये है कि मेरे मामू की शादी हुई तो टूट गई और रिश्ते नहीं आ रहे,
और तीसरा सवाल ये है कि नाम के माने जाने का अल्ताफ, मोइन, मोहसिन। रिश्तों में परेशानी, नाम बताने पड़ेंगे, अल्ताफ के बाद बताएं। मोइन, ठीक है, मोहसिन। जी मौलाना साहब, हम पहले बहन का ख्वाब ले लेते हैं। जी क्या है वो? उन्होंने ज़मीन में आदमी सोते हुए देखे हैं, वज़ू कर रही हैं, वज़ू अधूरा रह जाता है। अब मफ़हूम तो उसका यही निकल करके आता है। देखिए, सो जो रहे हैं तो अगर इनके वो कोई करीबी रिश्तेदार ताल्लुक़ वाले हैं तो उनको बता दीजिए, वो थोड़ी सी किसी गफलत का शिकार हैं किसी मामले में। और वज़ू का मामला ये है कि ये किसी वक्त में जब वज़ू करती हैं तो इनके पाँव खुदा न खास्ता कहीं खुश्क रह जाते हैं। इनको ध्यान करना चाहिए कि पाँवों में, ये पाँव की जो उंगली होती हैं इसमें उंगली फेर के छोटी उंगली डालकर पानी चला लेना चाहिए। बस ये बाद लोगों की उंगलियां चिपकी हुई होती हैं एक दूसरे से, सूखी रह जाती हैं। हाँ, वैसे एहतमाम से अगर पानी न पहुंचाए तो सूखा रह जाएगा। इसी तरीके से एड़ी का पीछे का हिस्सा अगर पानी न पहुंचाया जाए तो सूखा रह जाता है। आपको ये बताया जा रहा है कि पाँव एहतमाम से धो लिया कीजिए। आसमा साहिबा का सवाल अंग्रेजी टॉयलेट के ताल्लुक से, उसमें पाकी, देखिए पाकी नापाकी जो है वो अंग्रेजी और गैर अंग्रेजी से ताल्लुक नहीं है उसका। वो ये है कि अगर आप ही इस्तेमाल करते हैं उसको और उसको पाक साफ रखते हैं तो आप उसमें बैठने से कोई नापाकी नहीं लगती। उसको नापाक अगर होगा तो आपको नापाकी लगेगी, वरना साफ करके छोड़िए, उसको धो के छोड़िए और उसको खड़ा कर दीजिए जैसा कि उसका तरीका है। जब आप दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो वो खुश्क साफ सुथरा होगा, उसमें बैठने से नापाकी नहीं लगती। नापाकी है तो लगेगी। खास बात यह है कि आपको अगर शुबा है कि उसमें नापाकी है तो उसको पाक करना ज़रूरी है, साफ़ करना ज़रूरी है, उसके बाद इस्तेमाल करें। अल्ताफ़ साहब का सवाल 3 है, ज़मज़म पीने का तरीक़ा पहले तो, और उसके बाद रिश्ते में परेशानी है, दूसरा उनके सवाल का मफ़हूम है, और तीसरा नामों के ताल्लुक़ से है, अल्ताफ़, मोइन और मोहसिन। देखिए, ज़मज़म पीने का तरीक़ा जिस तरह से और होते हैं वो उसको अदबन खड़े होकर पिया जाता है। बाद उलमा ने यह भी कहा है कि चूँकि वहाँ पानी वानी पड़ा हुआ था और कीचड़ थी, इस वजह से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठने में दिक्कत थी, इसी वजह से खड़े होकर पिया, और ना अदब नहीं है। लेकिन कोई हर्ज नहीं है, हम अदबन खड़े होकर पिएँ और जो कुछ हमारे दिल में दुआ हो वो दिल को सोच कर दो ज़मज़म पिएँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माओ ज़मज़म लिमा शुरिबाला, ज़मज़म का पानी जिस मकसद के लिए पिया जाएगा उसी के लिए मुफीद है इंशाअल्लाह। 3 सांसों में कि 1 सांसों में? 3 सांस में पीजिए। कुछ लोग कहते हैं 1 सांस में पीना चाहिए, जिसकी कोई वजह नहीं है कि हम उसे 3 सांस में न पिए। जो तरीका है वही इस्तेमाल किया जाएगा। रिश्तों में दुश्वारी है, दूसरा सवाल इनका ये है। रिश्तों में दुश्वारी जो होती है वो आम तौर पर या तो किसी पकड़ की वजह से होती है। हमने मिसाल के तौर पर किसी के बारे में कुछ बोल दिया था, कोई बड़ा बोल दिया, अपने बारे में कोई खूबी का इजहार कर दिया, ये बात अल्लाह को बुरी लग गई और उसमें रुकावट आ जाती है। कोई ना कोई वजह होती है, कभी कुछ असरात होते हैं, तो उसको दूर करने के लिए सूरह बकरा वगैरह पढ़नी चाहिए, दुआ करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, इंशाअल्लाह ताला रिश्ते हो जाएंगे। नामों का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो अल्ताफ़ जो है लुत्फ़ की जमा है जी। तो ये नाम भी अच्छा है। मोइन के माना मददगार के, ये नाम भी अच्छा है। मोहसिन माना अच्छा काम करने वाला, तो ये नाम भी ठीक है। बहुत शुक्रिया। अब एक फ़रक़ान साहब का सवाल है, उन्होंने कहा कि वालिद ने 2 शादियाँ की और 3 सौतेली बहनें हैं, उनके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, जितना कुछ अच्छा कर सकते थे, लेकिन अब माजूर हैं, व्हील चेयर पर हैं, तो वो बहनें अब उनसे अच्छा बर्ताव नहीं करती हैं। देखिए भाई, ताली दोनों तरफ से बजती है जी। हम ये बिल्कुल नहीं मान सकते कि आपने उनके साथ अच्छा ही अच्छा किया हो और वो आपके साथ बुरा ही बुरा कर रही हो। कोई ना कोई वजह होगी। उन आपस के इख्तिलाफात को दूर करने की कोशिश कीजिए। आपकी तरफ से कोई वजह रंजिश की है तो उसे दूर कीजिए, और उनकी तरफ से है तो उनको करना चाहिए। और उसके बावजूद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, सिल मन क़ताक वाफ़ु अम्मन ज़लमक वअहसिन इला मन असाअ इलैक, जो तुमसे रिश्ता तोड़ता है उससे तुम रिश्ते जोड़ो, सुभान अल्लाह जी। और जो तुम्हारे साथ बुरा सलूक करे तुम उसके साथ अच्छा सलूक करो, और वाफ़ु अम्मन ज़लमक, जो तुम्हारे ऊपर जुल्म करे तुम उसे माफ़ करते चले जाओ। दुनिया नाराज है, खुदा पाक राजी हो जाएगा, और ये जज्बा होगा तो वो सारी रंजिशें ख़त्म हो जाएंगी, उनकी तरफ से भी हालात बेहतर हो जाएंगे। थोड़ा मुख्तसर में हम बात करेंगे। सलमा साहिबा की 50 बरस की उम्र है, सफ़ेद दाग की परेशानी है। देखिए, उसके लिए एक तो आप नमाज पढ़कर दुआ किया करें। उसके अलावा हदीस शरीफ में एक दुआ बताई गई है, वो दुआ तो ज़रा सी लंबी है, लेकिन मुख्तसरन आप इतना पढ़ लिया कीजिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बर्स वल जुज़ाम व सय्यिल अस्क़ाम, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बर्स वल जुज़ाम व सय्यिल अस्क़ाम। ये पढ़ लिया कीजिए। ये भी याद ना रहे
تو بس یہ دعا کیجئے کہ پروردگار میری اس تکلیف کو دور فرما دے۔ کچھ سوال ہمارے کل کے باقی ہیں۔ زہرا صاحبہ کا ہے کان میں سوراخ ہے ان کی، اس کے لیے کوئی دعا جاننا چاہتی ہیں؟ دعا تو وہ کر ہی رہی ہوں گی انشاءاللہ۔ اس کے لیے بھی آپ نماز حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ پڑھ لیا کیجئے۔ اچھا، شائستہ صاحبہ کا سوال یہ ہے کہ نماز میں اگر آنسو نکل جائیں تب کیا وہ صحیح ہے غلط ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، آنسو نکلنے سے نہ وضو ٹوٹے گا اور نہ نماز میں کوئی اور خرابی آئے گی، بلکہ اللہ سے تعلق کی خاطر اگر یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے تو نماز کی قدر و قیمت اور بڑھ جائے گی۔ شائستہ صاحبہ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ چلتے پھرتے دعا اور وظیفے کا اہتمام کیا جا سکتا ہے؟ کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اس لیے چلتے پھرتے وضو ہو نہ ہو کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیے، بہت اچھا ہے۔ یہ آخری سوال میرے پاس ہے کیف صاحب کا، انہوں نے حج کے ارکان پوچھے ہیں، بہت مختصر میں ہم کریں گے۔ دیکھیے جو عمرے کی باتیں ہم نے بتائی ہیں تقریباً وہ سب چیزیں اس میں بھی ہیں، اور اس سے پہلے کی جو چیزیں ہیں اور وہاں پہنچنے کے بعد اس میں مینا، عرفات اور مزدلفہ یہاں کی حاضری مزید ہوتی ہے۔ باقی جب اللہ تعالیٰ توفیق دے گا اس وقت آپ کچھ اس سلسلے کی کتابیں لے کر ان سے پڑھ لیجئے گا۔ یہ پورا طریقہ ہمارے یہاں بیان کیا بھی جا چکا ہے، اور بھی جب وقت آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت بھی بیان ہوگا۔ اور ہمارے راہ نجات کے جو خاص شمارے ہیں، خاص شماروں میں اس پر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور وہ یوٹیوب پر پڑے ہوئے ہیں، یوٹیوب پر موجود ہیں، اس پر سرچ کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں اور پورا طریقہ سمجھ سکتے ہیں۔ نسرین صاحبہ اور انجم صاحبہ ہماری فون لائن پر ہیں، فرمائیں نسرین صاحبہ اپنا سوال ہم تک پہنچائیں۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام نسرین، خیر مقدم آپ کا۔ مولانا صاحب کو بھی میرا سلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے گھر والے 2-3 مطلب ہوٹل چلاتے تھے، تو ایسے بیچ میں لوگ لگ گئے۔ جی ہلو جی ہم آپ کو سن رہے ہیں۔ ہاں تو مطلب 3 ہوٹل تھا، تو ایسا پیچھے لگ کے 2 تو لے لیے، مطلب ان کا ایک لے لیے تو دوسروں نے لے لیے، پھر دوسرا ایک لے لیے، پھر تیسرے میں بھی لگے والے ہیں اور بولتے ہیں ایسا کہ میں دیکھو مطلب میں لے لوں گا، ایسا کروں گا ویسا کروں گا۔ ہم بہت پریشان ہیں بھائی جان، ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، اور پیسے بھی آتے ہیں تو اس میں برکت نہیں ہے، کیا معلوم۔ اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے بہن۔ نماز نہیں پڑھتے۔ بالکل مولانا صاحب جو مشورہ دیں اور ساتھ میں جن دعاؤں کے اہتمام کی بات کریں ان کو آپ کیجیے گا ضرور۔ انجم صاحبہ سے ہم اور بات کر لیتے ہیں، فرمائیں انجم صاحبہ آپ کا کیا سوال ہے؟ ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن انجم۔ مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جیسے کوئی شراب میں یا کسی نشے میں مبتلا ہو تو اس کے لیے کون سی دعائیں یا وظیفہ پڑھی جائے جس سے وہ مطلب اس کا پوری طریقے سے یہ ساری چیزیں چھوٹ جائیں۔ اور میں نا دعا کی درخواست کرنا چاہتی ہوں مولانا صاحب سے کہ وہ میرے شوہر کے لیے دعا کریں کہ وہ ان کی یہ عادت چھوٹ جائے ہمیشہ کے لیے۔ اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے کہ جب بیوی فکر مند ہوتی ہے تو یہ بہت سوچنے کی بات ہے اور اس کو ہی سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ جی ہاں دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قلوب العباد بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء، سارے انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، ایک چٹکی میں ہے، جدھر چاہے گھما دے۔ اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں ایک آیت ہے 19ویں پارے میں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ آیت جو ہے فجر کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد پڑھا کیجئے، اور جب ذرا سکون میں اچھے موڈ میں ہو تو ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کیجئے۔ اور ڈاکٹر لوگ کچھ چیزیں ایسی بتاتے بھی ہیں، تدبیر ہیں، نفسیاتی طریقے جس سے یہ چیزیں چھڑائی جا سکتی ہیں۔ اور کچھ مراکز ہیں نشے کی لت چھڑانے کے، ان سے بھی رجوع کیا ان جا کو سکتا ہے۔ کہہ رہا ہوں میں کہ ان سے رابطہ کریں، وہ انشاءاللہ طریقے بتائیں گے۔ اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے۔ بہن نسرین کا سوال آپ کے پاس ہے، 3 ہوٹل تھے، اس کے بعد 2 کسی نے دیکھیے کبھی بھی ہماری چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے دنیا کا کوئی آدمی چھین نہیں سکتا۔ اگر چھین رہا ہے، لے رہا ہے تو ہماری کسی کمزوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو ہم اتنے کمزور کیوں بنے؟ غفلت سے نہ رہیے، غافل ہو کر نہ رہیے، خدا پاک کی نافرمانی نہ کیجیے۔ زکوٰۃ اگر فرض ہوئی ہمارے اوپر اور ہم نے ادا نہیں کی تو جس ذریعے سے ہمارے پاس مال آیا تھا خدا پاک اسے چھنوا دے گا۔ اس لیے ہوٹل جو چھنا ہے وہ کوئی آدمی اگر موقع لگے تو دنیا کا ہر آدمی دوسرے کی چیز چھین لے، ایسا نہیں چھنتی ہے۔ چھننے کی وجہ کوئی ہماری کمزوری ہوتی ہے، اس کو ٹٹولنے کی سمجھنے کی کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، نماز توبہ پڑھیے، نماز پناہ پڑھیے، انشاءاللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہوگا۔
اور اگر کوئی اس طرح کی پریشانی ہے تو جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو بھی اکٹھا کیا جا سکتا ہے، ان کو اکٹھا کیا جائے، اپنے سمجھدار لوگوں سے مشورہ کیا جائے کہ بھئی کیا وجہ ہے، ہمارے پاس 2 ہوٹل تھے، فلاں نے کس طرح سے لے لیے، ہماری کیا کوتاہی تھی کہ ہمیں چھوڑ دینے پڑے وہ، اور یہ تیسرا جو اب بچا ہوا ہے اس کو ہم کیسے بچائیں۔ بہت شکریہ۔ عبدالقیوم صاحب ہماری فون لائن پر ہیں۔ عبدالقیوم صاحب فرمائیں، کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمائیں قیوم صاحب۔ جی میرے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اسلام میں داڑھی کی اہمیت کیا ہے، دلیل کے ساتھ بتائیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن شریف جب ہم پڑھ کے کسی کو بخشتے ہیں تو پہلی بار کب بخشی گئی تھی، اس کی دلیل کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن نازل ہو چکا تھا، کیا آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اولاد کو، اپنی بیویوں کو، اب کسی کو بھی بخشا ہے، یا اس کے بعد خلفاء راشدین نے کسی کو بخشا ہے؟ کوئی مثال ملتی ہے؟ تابعین نے بخشا، دلیل کے ساتھ بتائیے۔ بالکل، آپ کے سوال کا مفہوم مولانا صاحب تک پہنچ گیا ہے۔ بہن اختری، آپ فرمائیں، آپ کا کیا سوال ہے؟ جی اختری صاحب ہماری فون لائن پر نہیں ہے۔ جی دیکھیے، داڑھی کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص ایران کا آیا تھا اور وہ ایک پیغام لے کر آیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عرب کا طریقہ اس وقت یہ تھا کہ ہر آدمی داڑھی رکھتا تھا، دیندار ہو بے دین ہو جیسا بھی ہو۔ تو وہ لوگ جب آئے تو ان کی مونچھیں بڑی بڑی تھیں اور داڑھیاں مڈی ہوئی تھیں، تو وہاں کے ماحول میں ایک عجیب سی شکل تھی یہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کر رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہا کذا امرنا ربنا، ہمیں ہمارے رب نے یعنی ہمارے بادشاہ نے یہی حکم دیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میرے رب نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے کہ داڑھی بڑھاؤں اور مونچھیں چھوٹی رکھوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، تو اس کے بعد ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہمارے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے۔ دوسرے یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام انبیاء کی سنت ہے، اور حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے واقعے میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں ان کی داڑھی پکڑ لی تھی۔ اس کا مطلب یہ طریقہ جو ہے انبیاء کرام کا طریقہ ہے، اس سے بڑھ کر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا دوسرا بہت مختصر، بلکہ انشاءاللہ تعالی اگلے شمارے میں ہم دوسرے سوال کو شامل کریں گے چونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب میری اور تمام ناظرین کے رہنمائی فرمانے کے لیے۔ تو ناظرین، راہ نجات میں بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان اطہر کو اجازت دیں۔